اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 29 جماعت ثانی۔ عنوان نمبر 1 اخلاق کا اعلیٰ نمونہ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے اپنے علاقے کے مسلمانوں کی تنگ دستی کی شکایت کر کے مدد کا سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے ایک بڑے عالم زید بن سونا سے متعینہ مدت پر قرض لے کے تنگ دست کی مدد فرمائی، مگر یہ یہودی متعینہ مدت سے دو تین دن پہلے ہی قرض کا مطالبہ کرنے لگا، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گریبان مبارک تھام کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرا حق کیوں ادا نہیں کرتے، ٹال مٹول کیوں کر رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں موجود تھے۔ غصے سے بے قابو ہو کر کہا، تو نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی جرت کیسے کی؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاس و لحاظ نہ ہوتا تو تیری گردن مار دیتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر، ان کا حق ادا کرو، اور ڈانٹ ڈپٹ کے جرم میں مزید اضافہ کر کے دینے کا حکم دیا راستے میں اس نے اپنا تعارف کرایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اتنے بڑے عالم ہو کے ایسی ناپسندیدہ حرکت؟ زید بن ثنا نے کہا، بات یہ ہے کہ میں نے چہرہ نبوت کو دیکھ کر ساری علامتیں پہچان لی تھی، صرف 2 علامتیں باقی تھیں، ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بردباری غصے پر غالب رہتی ہے، اور دوسرا یہ کہ نادانی کے معاملے پر بردباری بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ بھی پہچان لی۔ اس وقت کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کر لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گواہ بنا کر کہا، میرا آدھا مال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے وقف ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عنوان نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ کھجور میں اللہ کی قدرت۔ کھجور ایک عمدہ قسم کا پھل ہے، ابتدا میں وہ نہایت کمزور حالت میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس طرح بنایا کہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہے، ان پر ایک غلاف چڑھا دیا تاکہ حفاظت رہے، پھر جب وہ پختہ اور کامل ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ غلاف پھٹ کر پھل ظاہر ہونے لگتا ہے، اور پھر وہ ہوا اور سردی گرمی بھی برداشت کرنے لگتی ہے۔ اللہ کا یہی نظام قدرت تمام درختوں پھل پھولوں میں کار فرما ہے۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ مفہوم یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا فرض ہے۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، نماز کے بعد کا وظیفہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد ان الفاظ میں پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من عرض العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ ترجمہ، اے اللہ، میں بزدلی، بخل، نکارہ عمر، دنیا کے فتنے اور عذاب قبر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، درخت لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان درخت لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے، پھر اس میں سے کوئی پرندہ، انسان یا جانور کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے، یعنی صدقے کا ثواب ملے گا۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں، شوہر کی نافرمانی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کی نماز اس کے سر سے آگے نہیں بڑھتی جو اپنے خاوند کی نافرمانی کرے جب تک وہ اس نافرمانی سے باز نہ آ جائے۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا میں برکت۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور بے شک یہ دنیا بڑی میٹھی اور سرسبز و شاداب چیز ہے، پس جو اس کو اس کے حق کے ساتھ یعنی حلال طریقے سے لے گا تو اللہ عز و جل اس کے لیے اس میں برکت دے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنت کا باغ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کے پابند رہے تو ان کے لیے ایک ایسا باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورہ بروج آیت نمبر 11۔ عنوان نمبر 9، قرآن سے علاج، پرانی بیماریوں کا علاج۔ کبھی کبھی انسان کو ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ علاج کرتے کرتے تھک جاتا ہے، پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتی، تو ایسے موقع پر اگر اس آیت کریمہ کو کثرت سے پڑھا جائے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، سورہ انبیاء آیت نمبر 83۔ عنوان نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان تو تم کو برائی اور بے حیائی کے کام کا حکم دیتا ہے اور اللہ کی نسبت ایسی باتیں کہنے کا حکم دیتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 168 اور 169۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔